اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات کے ساحل کے نزدیک 4 تیل بردار جہازوں پر ہونے والے حملوں میں ریاستی عناصر کا ہاتھ تھا۔ یہ حملے ایک ایسے وقت کیے گئے جب خطے میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی عروج پر تھی، تاہم اس رپورٹ میں ایران کا نام نہیں لیا گیا۔ ان حملوں کے بعد خطے میں جاری کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اور فریقین کے درمیان کسی براہ راست تصادم کا خطرہ بھی بڑھ گیا تھا۔ سحر ماجد اس وقت ہمارے ساتھ کیپٹل ہل سے موجود ہے۔ سحر، سلامتی کونسل میں جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کی تفصیلات ہیں کیا؟ جیرم، جمعرات کے روز سلامتی کونسل کی طرف سے اس رپورٹ کو پیش کیا گیا، جس میں 2 مئی کو ناروے، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے آئل ٹینکرز پر ہونے والے حملوں کی ابتدائی تحقیق کو سامنے رکھا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ حملے سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے تھے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حملے میں ملوث ملزمان ماہر غوطہ خور تھے، جنہوں نے جہازوں کے نیچے مہارت کے ساتھ بارودی سرنگیں اس طرح بچھائیں جن کے پھٹنے سے جہاز ڈوبنے کے بجائے صرف ناکارہ ہو۔ تینوں ملکوں کی تفتیشی ٹیموں نے کہا ہے کہ حملوں کی تحقیقات تاحال جاری ہیں، لیکن اب تک سامنے آنے والے حقائق سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ حملے انتہائی منظم اور مہارت سے کیے گئے، جن میں ملوث عناصر انتہائی ماہر تھے اور قوی امکان ہے کہ انہیں کسی ریاست کی مدد حاصل تھی۔ تاہم رپورٹ میں حملے میں ملوث کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا اور نہ ہی ایران کا کوئی ذکر ہے، جسے امریکہ نے ان حملوں کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ تاہم ایران ان حملوں میں ملوث ہونے سے سختی سے انکار کرتا ہے۔ سحر، جس وقت خطے کے ممالک کی ایران سے کشیدگی بڑھی، اس وقت ایران کی امریکہ کے ساتھ بھی ٹینشنز ایک طرح سے عروج پر تھی، تو اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان صورتحال کیسی ہے؟ جیرم، ابھی صدر ٹرمپ نے حال ہی میں فرانس کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون سے ملاقات کی اور اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ تنازعات کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ تھینک یو سو مچ سحر ماجد۔ یہ تھی سحر ماجد جو کہ بات کر رہی تھی کہ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور ناروے کے ٹینکرز کو پہنچنے والے آئل ٹینکرز کے نقصان کے بارے میں اقوام متحدہ کو بھیجی گئی رپورٹ۔ تھینک یو سحر فار بینگ ود اس۔